ادارے اس سے پہلے یہ ڈگریاں جاری کرتے ہیں، پھر چیف بن جاتے ہیں. ڈگریاں جو ہے HEC جو ہے وہ ان کو ویریفائی کرتی رہی. آپ کی حکومت پر یہ الزام آئے گا کہ آپ اس نظام جس کے آپ وکٹم رہے ہیں اس کی بچی کھچی جو باقیات ہیں اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے دنیا بھر کے اندر جو پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں سیاسی طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. یہ اگر وہ انسٹیٹیوشن سٹینڈ کرتی ہے کہ یہ ڈگری ہم نے ایشو کی ہوئی ہے تو کس طرح پھر اس کو نہیں. وہی ادارے اس سے پہلے یہ ڈگریاں جاری کرتے ہیں، پھر چیف بن جاتے ہیں. ڈگریاں جو ہے HEC جو ہے وہ ان کو ویریفائی کرتی رہی ہے. مجھے اور لوگوں کے بھی نام پتہ ہیں جنہوں نے ویریفائی کروائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام آپ پر لگے گا اور لگتا ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل اپوننٹس کو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ جو اس وقت وہاں پہ لوگ ہیں، جاوید اقبال صاحب کا سے بھی یہ جو اپوائنٹمنٹ جو ہے شاہد عباسی صاحب کے دور میں ہوئی، ہم سے ہی ہوئی، شاہد عباسی نے بھی مل کے کی، اکیلے تو انہوں نے کی. تو انہوں نے اس کے بعد جس طرح تابعداری کی ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا. خواجہ صاحب کو ویسے حیرانی نہیں ہوتی؟ مطلب ایک بندہ جو ہے جس کے بارے میں خواتین مرد سب گواہیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہی گوز اسکاٹ فری. مطلب یہ میں اللہ کا بھی نظام ہے نا. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں گا کیوں اسکاٹ فری ہے، واٹ از اسٹوری بیہائنڈ دیٹ. لیکن نہیں، اللہ کا نظام بھی تو ہے. تو باقی ساری اللہ نظام چھڑ دو، پی ٹی آئی کا بھی چھڑ دو، 9 مئی کا بھی چھڑ دو، اللہ کا نظام. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے نا. جو ہو رہا ہے آپ 9 مئی کا لے رہے ہیں یا کوئی، وہ تو اس کے مقافات اذن کے بغیر جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. آپ کے بیانات جو ہیں بہت دھواں دار رہے عدلیہ کے بارے میں. آپ کے آج کل تعلقات اور ویوز عدلیہ کے بارے میں کیا ہے؟ مثلا میرے سامنے ہے، آپ نے 2 مئی کو کہا کہ پنچایتیں لگانا، ہدایات دینا آپ کا کام نہیں. اسپیکر سپریم کورٹ کو خط لکھ کر ججوں کے اجلاس کا ریکارڈ منگوائیں، 1947 سے لے کر انہیں کیا گل کھلائیں، ان کی اوقات بتائیں. ایک بیان میں دے رہا ہوں، اور آپ نے اپنے مخصوص انداز سے تمام توانائی صرف کرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا. آج کل تعلقات کیسے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کسی پرسن اسپیسیفک تو بات نہیں کی. میں نے اب مثلاً ابھی میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جو سیلری انکریز ہوئی ہے یا پینشن انکریز ہوئی ہے، جو بھی یہ ہم نے ابھی ریلیف دی ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اینی باڈی گیٹنگ سیلری بیانڈ 400,000 اور 500,000 شوڈ ناٹ گیٹ دس ریلیف. باقی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن ڈار صاحب نے تو کہا کہ میگنینمٹی ہے ہماری، ہم نے دیکھا نہیں ہونا چاہیے. اگر میں 3 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہوں تو اگر 2 وقت بھی میں کھا لوں گا تو زندہ پھر بھی رہوں گا، بلکہ میری صحت بہتر ہو جائے گی جو ہے. تو دوپہر کی روٹی کھاؤں گا ویسی نیند آنی شروع ہو جائے گی، جو کم ہی نہ کر سکا نا. بعد تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے جب تک پریویلیج کلاسز جو ہیں نا وہ سیکریفائز نہیں کریں گے. یہ تو 17 لوگ ہیں، ان کو تو ضرور کرنا چاہیے. یہ تو دے کین کریٹ این ایگزامپل. سپریم کورٹ 17 بندے کی برادری ہے، یا پروونشل بھی جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس جو ہیں، ان کو بھی بیچ میں ملا لیں، ساتھ شریعت بینچ بھی ملا لیں. یہ 100 سوا 100 150 کے قریب بندے جو ہیں، دے مسٹ کریٹ این ایگزامپل. یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم تو سیاست جیسے گندے کام میں اچھے برے کام کرتے رہتے ہیں. اب انسینٹو بھی دیتے ہیں، پھر ان کو تاکید بھی کرتے ہیں. تو پھر مطلب آپ دیکھیں نا، میں یہ آپ سے جاننا نہیں، یہ انسینٹو ہم نے نہیں دیا. یہ سیلری کا سٹرکچر انہوں نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. یو ہیڈ دی آپشن آف سیئنگ نو ٹو اٹ. نو. ابھی جو ریلیف دی میں اس کی بات ابھی میں بالکل آئی ایگری ود یو کہ ابھی کیا کرتے ہیں. یہ کیسے مجھے آج آپ نے میکینزم سمجھانا ہے کہ جب خواجہ آصف جیسے سیزن سیاستدان ہمارے شو پہ آتے ہیں، دے سے آل دا رائٹ تھنگس. تو وہاں پہ رجسٹر کیوں نہیں ہوتا خواجہ صاحب؟ مطلب یہ کہ آپ یہ معیار جس کے اوپر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ مقرر ہو، وہ آپ پھر مقرر کیوں نہیں کر پاتے جب پالیسی کے معاملات سامنے آتے ہیں؟
آئی وش جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو اور میں بھی جو کہتا ہوں اس طرح ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اتنا انٹرینچڈ ہے کہ آپ دیواروں کے ساتھ سر پٹکنے والی بات بعض اوقات ہوتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ گیو اپ. مجھے آئی ایکسپوز مائی سیلف ٹو سو مینی تھنگس بیکاز آف دیٹ. لیکن اب دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو موجودہ جو ٹیکس کا بیس جو ہے اس میں 4-5 ہزار ارب روپیہ جو ہے انکریز کیا جا سکتا ہے. 4,000 آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، جن میں گیس کی چوری اور الیکٹریسٹی چوری بھی کہہ لیں اور لائن لاس بھی کہہ لیں، دوسری کہہ لیں. آپ کے شہر، بڑے بڑے شہر، چھوٹے شہر، گاؤں میں لوگ نہیں چوری کرتے بستری، یہ مائنر. مین جو ہے 82% چوری بڑے شہروں کے اندر مین مارکیٹوں میں ہو رہی ہے. جہاں پہ ہمارا آفس ہے اس کے ارد گرد 3 ایسے آؤٹ لیٹس ہیں، صرف اس کے ارد گرد، صرف 3 کا بتا رہا ہوں، جہاں پہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ والیوم آف ٹیکس تھیفٹ کیا ہے. لیکن ذرا لیٹس کم بیک ٹو جوڈیشری. سو آپ کہتے ہیں کہ آپ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے جتھے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ کیا عدلیہ ہے؟ بازار لگا ہوا ہے، ملزم کو وش یو گڈ لک کہہ رہے ہیں. یو لیو نتھنگ ٹو امیجنیشن. بیسیکلی ہمیں پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. تو آپ چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر. دیکھیں آج کل تعلقات کیسے ہیں ان سے؟ نہیں، میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں خواجہ آصف صاحب تشریف فرما تھے طلعت حسین کے پروگرام میں، اور طلعت حسین نے واضح الفاظ میں اور انتہائی سخت قسم کا سوال کیا کہ آج کل جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جس طرح گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو نائل کروایا گیا، تو کیا آپ اس سے یہ تاثر نہیں دے رہے یا آپ کی پارٹی سے یہ تاثر نہیں جا رہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ جس پر خواجہ آصف صاحب نے بھی ایگری کیا. جی ہاں، بالکل ایسا ہی تاثر جا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا ہی، بٹ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. اگر ان کی ڈگری اصلی تھی تو وہ ڈگری کو لا کر سامنے رکھیں اور انسٹیٹیوشن اس کو ویریفائی کرے کہ واقعی میں یہ یہاں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں لا سکے کورٹ کے اندر، جس وجہ سے ان کو نائل کیا گیا. بہرحال ناظرین کرام، ایک سائڈ سے یہ دعویٰ ہوگا، دوسری سائڈ سے ہمیشہ کے لیے اپوزیشن اور برسر اقتدار حکومت کے درمیان نہیں بن پاتی، اور ایک دوسرے پر یہ الزامات اکثر اوقات لگتے رہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. فیصلہ بہرحال عوام کرتی ہے، چونکہ عوام کے فیصلے کا وقت آنے والا ہے. عوام کے فیصلے کا وقت الیکشن کی صورت میں آنے والا ہے. اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو عوام اپنا نمائندہ خود چن کر یہ ثابت کر دے گی کہ کون سی پارٹی کا بیانیہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، کون سی پارٹی کا نیریٹو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بہرحال یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو. دوسری جانب آج توشہ خانہ کے معاملے پر جو گزرا دن ہے، اس میں عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ملا. ان کو عدالت سے ان کو بری کر دی، بری تو نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا. غبارے سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہوا نکل گئی. اور دوسری اگر بات کی جائے لیول پلینگ فیلڈ کی، چونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا بہت کہا جا رہا تھا. آج کل جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تحریک انصاف کے خلاف، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ بن چکی ہوگی. تو اگر اسی لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ الیکشن میں چلے جاتے ہیں پھر تو کچھ سمجھ میں آئے گا. اگر عمران خان کے بغیر الیکشن میں جانا پڑا، جس طرح عمران خان کا نام لینے پر ٹی وی پر پابندی ہے، یہ حکومت اس حد تک آ گئی ہے، جس طرح ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو اگر یہی معاملہ آگے بھی رہا، عمران خان کو گرفتار کر دیا اور ان کو نائل کر کے باہر کر دیا، تو پھر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک بندے کے آپ ہاتھ پاؤں باندھ لیں اور دوسری جانب میدان کو بالکل کھلا چھوڑ دیں. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ میرے خیال سے نہیں ہوگی. تو ناظرین کرام، یہی سچویشن ہے آج کل کی، یہی تھا. اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.